خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں وہ صبر کی وصیتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی وصیتیں کرتے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طبقے، ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال، دونوں کی ذمہ داریاں اس آیت کے اندر بیان کرتے ہیں۔ جو بدحال طبقہ ہے، دکھی طبقہ ہے، بیمار طبقہ ہے، غربت کی چکی میں پسنے والا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، مظلوم طبقہ ہے، اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کر، صبر کے بدلے میں اللہ نے اجر رکھا ہوا۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک بوڑھی حاضر ہوئی، عرض کی حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی ہوں، سطر بھی کھل جاتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس مرض سے نجات مل جائے۔ آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ عورت کیا کہنے لگی؟ کہا حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے، میں صبر کر لیتی ہوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، دوروں میں گزر جائے گی کوئی بات نہیں، لیکن اتنی مہربانی تو فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلا کرے، دورے ضرور پڑے لیکن میں عورت رات ہوں، سطر نہ کھلے، یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ تو آقا کریم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ جب وہ مرگی کے دورے سے گرتی تھی تو اس کا سطر محفوظ رہتا تھا، لیکن اس کو مرگی کے دورے مسلسل پڑتے تھے تو مومن کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ترغیب دی گئی ان لوگوں کو جو دکھ میں مبتلا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو بیچارے معاشی بدحالی میں مبتلا ہے، پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہیں، ان کو کہا تم صبر کر کے رکھو۔ اور دوسرا طبقہ خوشحال طبقہ، بیماروں کو کہا صبر کرو، اور ڈاکٹروں کو کہا تم رحم کھاؤ ان پہ، تم چھری تیز کر کے ان کی کھال نہ ادھیڑو، اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا، لہذا تم ان پہ رحم کھاؤ۔ عمراء کو کہا گیا کہ تمہیں سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی؟ پڑھے لکھے سمجھدار دانا بینا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور تمہیں اگر دولت زیادہ دے دی گئی تو اس کو اپنی دانائی شمار نہ کریں، تمہارے جیسے دانا گلیوں میں رل رہے ہیں، تم اپنی محنت پہ اس کو مثال نہ دیں، تمہارے سے زیادہ محنت کرنے والے یہاں نہیں پہنچ پائے جہاں تم موجود ہو۔ اس لیے ان کو کہا کہ ان کے حصے کا جو رزق ہے وہ بھی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تاکہ تمہیں ثواب ملے، اور تم ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو، اور ان کو خیرات کر کے ان کی دعائیں بھی لو اور اللہ کے کرم کے حقدار بھی بن جاؤ۔ ایک طبقے کو کہا صبر کر کے دکھائے، اور دوسرے طبقے کو کہا کہ تم رحم کرو تاکہ ایک صبر کر کے اجر پائیں، ایک رحم کر کے اجر پائیں، اور حضور کی ساری امت اللہ کی رحمتوں کی حقدار بن جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو دکھی ہے وہ بابیلا کر رہا ہے، وہ خود اپنی غربت کا تماشا اڑا رہا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم خود توڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مالدار ہے، جو آسودہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھ بانٹنے والا بنایا ہے، تو وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے دولت کے اوپر، وسائل کے اوپر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ان غرباء کا اس کے اندر کیا حق ہے، اور اگر ان کو دیتا بھی ہے تو تذلیل کر کے دیتا ہے۔ کاش کہ قرآن کی اس اسلوب کو ہم سمجھیں اور معاشرے کے یہ دونوں طبقے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ، دکھی طبقہ اور آسودہ طبقہ، بیمار طبقہ اور اس کا علاج معالجہ کرنے والا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے بیٹھ جائیں، ایک صبر کرنے بیٹھ جائے، دوسرا رحمت کرنے بیٹھ جائیں۔ بتاؤ معاشرے کے اندر کوئی دکھ موجود رہے گا؟ جب کوئی غمخوار موجود ہو تو پھر دکھ بھی نہیں رہتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ جب کوئی دکھ بٹانے آ جائے، تکلیف کا ساجی بن جائے تو پھر تکلیف نہیں رہتی، دکھ اس وقت اذیت ناک بن جاتا ہے جب انسان تڑپ رہا ہو، کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے معاشرے کے دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں قرآن نے اس آیت میں بیان کی، اور یہی اس صورت کا عمود ہے، نقطہ کمال ہے اس صورت کا کہ آؤ اس سمت آ جاؤ اور دونوں طبقے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں۔ لیکن ہم کتنے شفاق ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے، ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان کاموں پہ لاکھ روپے لگائے ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ ہماری گلی کے اندر کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہو رہے اور ان کے پاس جہیز نہیں ہے،
آئیے ہم قرآن مجید کے ان الفاظ سے ان کلمات سے روشنی لیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بانٹنے کی کوشش کریں. وہ لوگ جو اس معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں وہ بڑے بابرکت اور بڑے ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوتے ہیں. لیکن ہمارا حال تو میں کہا کرتا ہوں، حال یہ ہے کہ عید کے دن بھی ہم تفریق میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کر دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ عید کے دن بھی چھاپڑی لگائے آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی اونچ نیچ ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا تفاوت ہے. کاش کہ ہم اس دن غبارے بیچتے ہوئے ان بچوں کو، عید کے دن بھی پانی بیچتے ہوئے ان بچوں کو قریب کریں، اور اپنے بیٹوں کو بھی تو عیدی دی تھی اور ان کو کہیں کہ سارے غبارے خرید لیں، ان سے سارا سامان بھی خرید سکتے ہیں، یا ان کو اضافی رقم دے کے ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیں. میرے اور آپ کے آقا مولا کے لیے تو عید کا انتظار ہو اور صحابہ کا مجمع منتظر ہے کہ حضور آئیں گے تو عید پڑھائیں گے. لیکن آقا کریم راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھ کے رک جائے اور پوچھا، بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ اور اس کی حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے. آقا کریم نے اس کو قریب کیا، اپنے گھر لے گئے. جو لباس حسنین کو دیا گیا تھا اسی یتیم بچے کو پہنایا گیا، کھانا دیا گیا. جب اس کے بال سنور گئے اور لباس اس نے پہن لیا، آقا کریم نے اس کو قریب کیا، چہرے پہ اس کے مسکراہٹ سے کھیلنے لگی. آقا کریم کا دل اور پسیجا، اس کو قریب کر کے احساس محرومی مزید ختم کرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا یہ تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے. کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے. اب ایک انگلی سے حسنین اور ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ، اور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن یہ بچہ اللہ اکبر ناز کر رہا ہے اپنے مقدر پہ، اور باقی بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زبان میں حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا کہ مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا. کاش ہم اپنے معاشرے کے دکھ بانٹیں. عید کا موسم آ رہا ہے، یہ رمضان گزر رہا ہے، ہمیں اپنے بھوک سے احساس ہوتا ہے کہ نہیں کتنی عجیب بھوک ہے. لیکن وہ لوگ جو ترستے ہیں نان شبینہ کے لیے بھی ان کو ڈھونڈیں. معاشرے میں غم تھوڑے نہیں ہیں، سارے ہم بانٹ بھی نہیں سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم معاشرے کے دکھ بانٹیں، معاشرے کے دکھوں میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائے.